کہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے مومن کے لیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے دین کی خاطر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ واجبات کی پابندی ہو، چاہے وہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہو، یا تبلیغ دین کا مرحلہ ہو، درس کا سلسلہ ہے، درس کرنے کا، درس میں شرکت کرنے کا، درس دینے کا، چاہے میدان جہاد میں نکل کر مقابلہ کرنا ہو دشمنوں سے، ہر مقام پر اخلاص، خلوص، یعنی کام انسان صرف اور صرف خدا کے لیے کرے، یہ ہے سب سے مشکل مرحلہ۔ اگر کسی مومن کے اعمال میں سے یہ نکل جائے تو اس کے بعد اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اس انداز سے، جس انداز سے رسول خدا کی وہ مشہور حدیث ہے جسے میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ میدان قیامت میں حساب کتاب کے مرحلے میں رسول نے ان 3 ہستیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے بارے میں روایت میں یہ آیا کہ اسلام پر احسان ہے ان 3 کا، اسلام ان 3 کے احسان کو مانتا ہے، اگر یہ 3 صحیح طریقے سے کام کریں۔ ان 3 کا تذکرہ رسول کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے شہید، راہ خدا میں جان دینے والا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پروردگار عالم کی خوشی کے لیے نچھاور کرنے والا، میدان قیامت میں اس کو لایا گیا۔ شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ انتہائی بلند مقام و مرتبہ ہے۔ معصوم ہستیوں کے بعد علماء اور ان کے بعد شہداء، یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں جن کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ روایت یہی تو ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور حقوق الناس کے علاوہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ حقوق الناس کے بارے میں روایت ہے کہ پروردگار ان کو راضی کرے گا جن کو ان شہیدوں نے کبھی نقصان اور حقوق الناس کے عذاب سے بھی ان کو بچائے گا۔ یہ شہید جن کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حقدار ہوں گے گناہگار کو چاہیں شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میدان قیامت میں شہید آیا، اسے معلوم ہے کہ میرا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، مگر حساب و کتاب کا جب مرحلہ آیا تو پروردگار نے ایک مرتبہ حکم دیا فرشتوں کو کہ لے جاؤ اور اسے دوزخ میں ڈال دو۔ گھبرا کے کہتا ہے خدا بندہ، میں نے شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا جو خود تیری نگاہ میں بلند ترین مرتبوں میں سے ایک ہے، اور پھر مجھے جہنم۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے کام تو بہت بڑا کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے شہادت کے مرتبے کو حاصل کیا کہ دنیا تمہاری تعریف کرے، میدان میں اس لیے گئے تھے لوگ ہے کیسا اس کے پاس جذبہ ہے، کیسا یہ دین کے لیے کام کر رہا ہے۔ تمہارے دل میں خیال تھا کہ لوگ یہ کہیں، لوگوں سے یہ کہلوانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے میدان میں گئے۔ فقیلا، اور لوگ تمہارے پیچھے یہ بات کہہ چکے ہیں، تمہارے شہید ہونے کے بعد دنیا تمہاری تعریف کر رہی، تمہیں مل گیا ریوارڈ، تمہیں مل گیا بدلہ، مجھ سے کیا لینے آئے۔ اور روایت یہ ہے کہ جب عالم کو جب اس کے بعد ایک صاحب دولت کو لایا جائے گا جو سخی ہوگا، دولت خدا میں خرچ کی جائے تو یہ اتنا بہتر مقام مومن کو دلواتی ہے۔ اسلام میں خود دولت کوئی بری چیز نہیں، اتنا بلند مقام دلواتی کہ روایت کے اندر یہ ہے کہ حاتم طائی کی تعریف کر رہے ہیں رسول خدا، فقط یہ کہتے ہوئے کہ مسلمان نہ تھا، مشرک تھا، مگر عذاب جہنم سے بچ گیا، اور رسول نے اس کا احترام کیا، اتنا احترام کہ جب اس کی بیٹی گرفتار ہو کے پیغمبر کے پاس آتی ہے سن 9 ہجری میں تو رسول خدا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، چادر بچھا کے اس کی بیٹی کو اس پر بٹھایا۔ اور یہ احترام کس لیے؟ فقط تیرے باپ کی وجہ سے، تیرا باپ سخی تھا اور سخاوت انبیاء کی صفت ہے، اس لیے تیرے باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ مگر ایک مومن سخی میدان قیامت میں آیا، یہ کافر سخی کا احترام ادھر مومن سخی میدان قیامت میں آیا، اور اطمینان کی حالت میں آیا کہ جنت میری۔ حکم ہوا کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ گھبرا کے کہا پروردگارا، میں نے اپنی دولت کو تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے تیری خوشی کا خیال رکھا اور تیری جانب سے یہ حکم آ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں، دولت تو نے خرچ کی ہے غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، معذوروں پر، لیکن اس لیے کہ لوگ تیری دولت مندی، تیری سخاوت کی تعریف کریں، تیری فیاضی کی تعریف کریں، ہر آدمی کہے کہ کتنا سخی ہے، کس طرح سے یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ اپنی تعریف کے لیے تو نے سب کچھ کیا ہے اور لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، ریوارڈ مل گیا، مجھ سے لینے کیا آیا ہے۔ اور حتیٰ یہ کہ ایک عالم سے بھی یہی کہہ دیا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب تیسرے مقام پہ عالم آیا، وہ عالم کہ دماء العلماء افضل، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ وہ عالم کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، عالم کا بستر پہ سو جانا جاہل کے مصلے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جب یہ عالم میدان قیامت میں آیا، وہ عالم
کہ جس عالم کا مقام اتنا ہے کہ حدیث پیغمبر اسلام کی سے بھی سماعت فرما لیں کہ میدان قیامت کے اندر ایک مومن کو لایا گیا جو عبادت گزار تھا، لیکن جب اس کے اعمال کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، اور اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ اس کو جنت میں جگہ نہیں مل سکتی جب تک کہ نیکی زیادہ نہ ہو۔ برابر ترازو میں رکھا گیا تو دونوں اعمال، ترازو کے دونوں پلے بالکل برابر، اعمال کے دونوں حصے بالکل برابر، اور جنت میں جانے کی شرط یہ ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ نیکیوں کا پلہ ذرا سا جھک جائے، اب اس کو جھکانا ہے، اس کی ایک نیکی ڈھونڈی جا رہی ہے، پروردگار عالم کی رحمت بہانے بھی تلاش کرتی ہے، نیکی ڈھونڈی جا رہی ہے، نیکیوں کو ٹٹولا گیا، نیکی تو کوئی تھی ہی نہیں، تو آخر میں کون سی نیکی اس کو ملی؟ فقط اتنی نیکی کہ ایک عالم درس دے رہا تھا اور یہ اس مقام سے گزرا جہاں وہ عالم درس دے رہا ہے، تو اگرچہ اسے درس شرکت نہیں تھی، عالم کے احترام میں ایک لمحے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور جس انداز سے اس مقام سے پہلے اور بعد تیزی سے جا رہا تھا، تیزی سے نہیں گیا، آہستہ آہستہ قدموں سے گیا، اس درس کا احترام کرتے ہوئے فقط ایک عالم کے درس کا اتنا احترام کیا، پروردگار نے کہا یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں مزید ڈال دو، اور جو نیکی گئی تو اب جنتی بن گیا۔ لیکن وہ عالم کہ جس کے اتنے سے احترام پر کہ اس کے درس کو دیکھ کر تیزی سے جانے والا مومن ذرا آہستہ آہستہ چلنے لگا، خود اس عالم کو میدان قیامت میں لایا گیا اور حکم ہوا ڈال دو اسے جہنم میں۔ یہ معاذ اللہ ہر عالم کی بات نہیں، ایک مخصوص عالم کا تذکرہ، ڈال دو اسے جہنم میں۔ گھبرا کے عالم نے احتجاج کیا، پروردگارا کس لیے؟ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، کتابیں لکھی، تحریکیں چلائیں، درس دیے، نمازیں پڑھائیں، مسائل بتائے، جاہلوں کو رشد و ہدایت کی، اور پھر مجھے جہنم میں۔ کہا وہ سب کچھ صحیح ہے، مگر یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا۔ لوگ کہیں کیسا عالم ہے، لوگ کہیں کہ کتنا بہادر عالم ہے، لوگ کہیں کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، لوگ کہیں کہ اس کے پاس کتنا جذبہ ہے، اور جہاں میرے علاوہ کسی کا تصور آیا وہ سارے اعمال بیکار۔ تو شہید ہو، عالم و سخی کہ جن کا اتنا احترام اسلام میں ہے کہ آپ نے سنا رسول اس سخی کی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اگرچہ وہ بھی کافرہ، اس کا باپ بھی کافر، لیکن جب ان کی یہ نیکی فقط اپنی شہرت کے لیے تھی، فقط اپنے لیے تھی، فقط اس لیے تھی کہ لوگ ان کی تعریف کریں، تو سب کو ٹھکرا دیا گیا۔ پروردگار کو ایسی عبادت نہیں چاہیے، پروردگار کو ایسے اعمال نہیں چاہیے۔ تو اسلام کی نگاہ میں کتنی اہمیت قرار پاتی ہے اس بات کی کہ مومن جو عمل بھی کرے یہ ضرور دیکھ لے کہ خدا اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔